اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، چشمے جہاں میں صاحب کردار زندہ باد، مشکل گھڑی میں جذبہ ایثار زندہ باد، یہ پیروکار حیدر کرار زندہ باد، شور وغام سید و سردار زندہ باد، لشکر بسان خاک ہے تعداد کچھ نہیں، اپنی نظر میں خوف ستم زاد کچھ نہیں، اپنی انا کا آج تک پرچم بلند ہے، ڈرتا ہے ہم سے جو بھی جہاں شر پسند ہے، ڈالی ہوئی ستاروں پہ ہم نے کمند ہے، ہم کو دروغ گوئی بہت ناپسند ہے، سارے جہاں میں حق کا طرفدار خامنائی ہے، پیروکار حیدر کرار خامنائی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکہ سے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کو سمجھنے کے لیے ایران میں آیت اللہ علی خامنائی کو محض ایک آئینی منصب کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا تھا، لیکن امریکہ یہی سمجھا۔ آپ خامنائی کو ایک ایسے مرکزی محور کے طور پہ دیکھا جاتا تھا جس کے گرد ریاستی، عسکری اور نظریاتی ڈھانچہ گردش کرتا ہے۔ عمومی تاثر یہی تھا کہ پاسداران انقلاب کی کمان ہو، بسیج کی تنظیمی سمت ہو، خطے میں سرگرم مزاحمتی گروہوں کی حکمت عملی ہو یا خارجہ پالیسی کی باریک سمت بندی ہو، اس کی آخری توثیق خامنائی صاحب کے ہاتھ میں۔ ایرانی سیاسی نظام کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے جس میں رہبر اعلیٰ کو مسلح افواج کا سپریم کمانڈر، عدلیہ کے سربراہ کی تقرری کا اختیار رکھنے والا اور کلیدی ریاستی اداروں پر اثر انداز شخصیت کے طور پہ آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اسی بنا پہ داخلی اور خارجی مبصرین کے ذہن میں ایک مضبوط تصور بنا کہ ایران کی اسٹریٹجک سوچ کا مرکز ایک ہی شخصیت ہے، وہ نہیں تو سوچ نہیں، وہ نہیں تو نظام نہیں۔ 12 روزہ جنگ کے دوران جب ایران اور اس کے مخالفین کے درمیان میزائلز کا تبادلہ ہوا تو یہ بیانیہ اور بھی مضبوط ہوا کہ ہر فائرنگ، ہر ہدف، ہر جوابی کارروائی کسی مرکزی کمان سے ہدایت پا رہی ہے، اور وہ مرکزی کمان صرف آیت اللہ سید علی خامنائی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا میں تاثر دیا گیا کہ دفاعی منصوبہ بندی ایک منظم اور مربوط سلسلہ ہے جس کی نظریاتی سمت راہبر کی ہدایات سے متعین ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ بیرونی دنیا میں یہ گمان پیدا ہوا کہ اگر اس مرکزی شخصیت کو ہٹا دیا جائے تو پورا نظام کمزور پڑ جائے گا، مزاحمتی نیٹ ورک منتشر ہو جائیں گے، فیصلہ سازی کا دھارا رک جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملوں کو بعض تجزیہ کار اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ شاید یہ سمجھا گیا کہ قیادت کو نشانہ بنا کر ایران کی اسٹریٹجک رفتار کو توڑا جا سکتا ہے۔ 12 روزہ جنگ میں بڑے اذہان کو بنایا گیا، نتیجہ نہیں نکلا، پھر انہیں یہ لگا کہ خامنائی ہی واحد شخصیت ہے جس کو ہٹا کے یہ سارا نظریاتی قلعہ جو ہے اس کو مسمار کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی حکمت عملی جو ہے اس کو ایک ایسی سٹرائک کہا جاتا ہے کہ جس میں قیادت کو ہدف بنا کر نظام کو مفلوج کر دیا جائے، مگر ایران کا نظام روایتی شخصی آمریت سے مختلف نکلا۔ وہاں نظریہ ولایت فقیہ ایک شخص سے جڑا ضرور ہے، لیکن اس کی جڑیں آئینی اداروں، مذہبی نیٹ ورکس، عسکری ڈھانچوں اور سماجی تنظیموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ خامنائی ایک نظریہ تھے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ان کی حیثیت محض ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک فکری اور ادارہ جاتی تسلسل کی تھی۔ پاسداران انقلاب، جسے ایران کی سب سے طاقتور عسکری قوت سمجھا جاتا ہے، یہ صرف ایک فوجی تنظیم نہیں بلکہ ایک معاشی اور سماجی قوت بھی ہے۔ اس کے اپنے صنعتی منصوبے ہیں، تعمیراتی کمپنیز ہیں، سماجی پروگرام ہیں۔ بسیج، جو ایک رضاکار ملیشیا کے طور پہ جانی جاتی ہے، یہ ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں موجود ہے اور داخلی استحکام کے لیے سرگرم رہتی ہے۔ ان اداروں کی قیادت اگرچہ رہبر کے زیر اختیار ہوتی ہے، مگر ان کا عملی ڈھانچہ وسیع اور پرت در پرت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی ایک شخصیت کے جانے سے پورا نیٹ ورک ختم نہیں ہوا۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی ایران کی حکمت عملی کئی لیئرز پہ کام کرتی ہے۔ وزارت خارجہ سفارتی محاذ سنبھالتی ہے، علاقائی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات میں پاسداران انقلاب کا قدس فورس ونگ فعال کردار ادا کرتا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، عراق میں بعض مسلح گروہ، یمن میں ہوتی اور شام میں مختلف ملیشیائیں ایک وسیع تر محور کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، اور ان روابط کی بنیاد صرف شخصی ہدایات نہیں بلکہ برسوں کی تربیت، مالی معاونت اور نظریاتی ہم آہنگی کے اوپر قائم ہے۔
اس لیے اگر بیرونی قوتوں نے یہ سمجھا کہ ایک حملے سے یہ پورا ڈھانچہ بکھر جائے گا تو یہ اندازہ شاید سادہ تھا۔ سید آیت اللہ علی خامنہئی کے بارے میں یہ تاثر بھی تھا کہ ایرانی صدر سمیت دیگر منتخب عہدیداران کی پالیسی لائن جو ہے وہ ادھر سے ہی آتی ہے۔ آئینی طور پہ رہبر کو اہم معاملات میں آخری رائے دینے کا اختیار حاصل ہے، مگر ایران میں صدر، پارلیمان اور دیگر ادارے بھی موجود ہیں جو انتظامی امور چلاتے ہیں، اور اس دھورے ڈھانچے میں نظریاتی سمت اور عملی نفاذ کے درمیان ایک توازن قائم کیا جاتا ہے، اور یہی توازن اس نظام کو شخصی انحصار سے کچھ حد تک آزاد بناتا ہے۔ جب حملوں کے بعد یہ کہا گیا کہ امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ خامنہئی ایک نظریہ ہے، یا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے جوابی اہداف طے کیے جائیں گے، تو پھر یہ تحریک کسی ایک چہرے تک محدود نہیں تھی۔ نظریاتی تحریک عموماً اپنے بانی یا رہنما سے آگے بڑھ کے اداروں اور پیروکاروں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ اگر ریاستی ڈھانچہ مضبوط ہو، جانشینی کا نظام واضح ہو، تو قیادت کی تبدیلی سے پالیسی میں فوری اور بنیادی تبدیلی نہیں آتی۔ ایران میں مجلس خبرگان رہبر کے انتخاب کی آئینی ذمہ داری ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت کا تسلسل ایک باقاعدہ طریقہ کار کے تحت برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے حیرت کا پہلو شاید یہی ہو کہ متوقع سیاسی خلا پیدا نہیں ہوا۔ اگر داخلی انتشار، وسیع مظاہرے یا عسکری ڈھانچے کی ٹوٹ پھوٹ سامنے نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ جاتی گرفت ابھی برقرار ہے۔ بموں سے پھونک ڈالا گیا ہے تہران کو، 130 کے قریب شہروں کو نشانہ بنایا گیا، پھر بھی عوام سڑکوں پر نہیں نکلے، پھر بھی عوام نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس ملک کی قیادت کو نہیں چاہتے، پھر بھی عوام ڈٹے ہیں، اسی ملبے کے اوپر بیٹھے خامنہئی کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مومن برحق تھا۔ تو جب اسی طرح کے نعرے لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کے اندر اختلافات یا چیلنجز موجود نہیں ہیں۔ اقتصادی پابندیاں ہیں، نوجوان نسل کی توقعات، علاقائی دباؤ، سب اپنی جگہ موجود رہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ بیرونی حملہ اکثر داخلی تنقید کو وقتی طور پہ پس منظر میں دھکیل دیتا ہے اور قومی خود مختاری کا بیانیہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ خامنہئی ازم ہے۔ اس کی اصطلاح دراصل اس فکری تسلسل کی علامت ہے جس میں خود مختاری، مغربی اثر سے مزاحمت اور خطے میں اثر و رسوخ کو بنیادی اصول سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچ صرف عسکری نہیں بلکہ ثقافتی اور سیاسی بیانیے میں بھی جھلکتی ہے۔ ریاستی میڈیا، تعلیمی نصاب، مذہبی خطابات، وہاں پر اس نظریے کی بازگشت ہے۔ ایسے ماحول میں کسی ایک شخصیت کو ہٹانے سے یا اس کے چلے جانے سے فکر کا دھارا فوری طور پہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی نظام میں قیادت کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے۔ فیصلوں کی رفتار، سفارتی لہجہ، داخلی ترجیحات قیادت کے انداز سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ سوال یہ کہ کیا ادارے اس شخصیت کے بغیر بھی اسی شدت اور سمت کے ساتھ کام جاری رکھ سکتے ہیں؟ ابتدائی رد عمل سے اگر یہ تاثر ملا کہ پالیسی میں فوری تبدیلی نہیں آئی تو اسے ادارہ جاتی استحکام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ علاقائی سطح پر بھی ایران کے اتحادی گروہوں کا رد عمل اہم ہے۔ اگر وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، رابطہ منقطع نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے نیٹ ورک فعال ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حکمت عملی صرف براہ راست ہدایات پہ نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ ڈھانچے اور اہداف پر مبنی ہے، اور ایسے نیٹ ورک وقت کے ساتھ خود کار طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں جہاں مقامی قیادت اپنی زمینی صورتحال کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ امریکہ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ اس نظریاتی اور ادارہ جاتی پہلو کو کس طرح دیکھتا ہے۔ اگر حکمت عملی صرف عسکری برتری پر مبنی ہو تو وقتی کامیابی ممکن ہے، مگر طویل مدتی تبدیلی کے لیے سیاسی اور سماجی عوامل کو سمجھنا پڑتا ہے، اور تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں جہاں قیادت کو ہٹانے سے متوقع نتائج حاصل نہیں ہوئے کیونکہ نظریہ اور ڈھانچہ برقرار رہا۔ ایران کے حامیوں کے نزدیک موجودہ صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام شخصی نہیں ہے، نظریاتی بنیادوں پہ۔ ناقدین اس کے برعکس کہتے تھے کہ وقت کے ساتھ اندرونی دباؤ بڑھے گا، قیادت کی تبدیلی سے طاقت کا توازن متاثر ہوگا۔ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہو۔ نظریہ جڑیں ضرور رکھتا ہے، مگر زمینی حقائق، معاشی حالات، عوامی توقعات بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ لیکن موجودہ منظرنامے میں آیت اللہ سید علی خامنہئی کی سیاسی اور نظریاتی زندگی کو اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو وہ یہ تھا کہ فرد فانی ہے، نظام باقی ہے۔ وہ متعدد خطابات میں یہ بات دہراتے رہے کہ کسی بھی تحریک کو اپنی بقا کے لیے اشخاص پر نہیں، اصولوں اور اداروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک انقلاب کی اصل روح کسی ایک نام سے وابستہ نہیں تھی، ایک تسلسل سے جڑی ہوئی تھی جسے آئینی ڈھانچے، تربیت یافتہ قیادت اور فکری ہم آہنگی کے ذریعے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ہونے یا نہ ہونے کو ذاتی مسئلہ نہیں، نظام کے استحکام کے تناظر میں بیان کرتے تھے۔
ایران کے آئین کے مطابق رہبر اعلیٰ کا انتخاب مجلس خبرگان کرتی ہے۔ یہ منتخب علماء پر مشتمل ادارہ اس بات کا ضامن ہے کہ قیادت کا خلا پیدا نہ ہو، اور خامنہئی نے اس آئینی عمل کو بارہا اہم قرار دیا اور اس بات پہ زور دیا کہ قیادت کا تسلسل کسی خاندانی یا شخصی وراثت سے نہیں بلکہ ادارہ جاتی طریقہ کار سے طے ہوتا ہے۔ اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر وہ موجود نہ بھی ہوں تو نظام کے پاس قیادت کے انتخاب کا واضح راستہ موجود ہو۔ یہ تصور داخلی سطح پہ اعتماد پیدا کر چکا تھا۔ بیرونی دنیا کو یہ اب اشارہ دے رہا ہے کہ ریاست کسی ایک شخصیت کی مرہون منت نہیں ہے۔ پھر نظام کو ڈی سینٹرلائز کرنے کا پہلو بھی اسی سوچ کا حصہ تھا۔ اگرچہ رہبر اعلیٰ کو مسلح افواج کا سپریم کمانڈر اور اہم ریاستی تقرریوں کا اختیار حاصل تھا، مگر عملی سطح پر مختلف ادارے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کام کرتے رہے۔ پاسداران انقلاب کی اپنا کمانڈ سٹرکچر کی موجودگی ہے، جس میں زمینی افواج، بحریہ، فضائیہ، قدس فورس الگ الگ کمانڈرز کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہر شعبے کے پاس آپریشنل خود مختاری کی ایک حد ہے جس کے تحت وہ زمینی حقائق کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ روایتی فوج، عدلیہ، پارلیمان اور صدارتی نظام اپنے اپنے دائرے میں سرگرم ہیں۔ یہ تقسیم کار ایک ایسے نظام کو جنم دیتی ہے جس میں تمام اختیارات ایک ہی میز پہ مرکوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سطحوں پہ بھی بٹے ہوئے ہیں۔ خامنہئی نے قیادت کی درجہ بندی کو منظم انداز میں ترتیب دیا۔ مذہبی اداروں میں حوزہ علمیہ، قم اور مشہد جیسے مراکز میں ایسے علماء کو آگے بڑھایا جو نظریاتی ہم آہنگی رکھتے تھے۔ عسکری میدان میں پاسداران اور بسیج کے اندر تربیتی پروگرامز کے ذریعے نئی نسل کے کمانڈرز تیار کیے۔ سیاسی میدان میں مختلف دھڑوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی تاکہ کوئی ایک گروہ مکمل طور پہ حاوی نہ ہو۔ اسی طرح قیادت کی ایک زنجیر بنی جس میں اوپر سے نیچے تک ہر سطح پر متبادل موجود رہے۔ ان کے خطابات میں بار بار یہ بات سامنے آتی رہی کہ انقلاب کا اصل سرمایہ نوجوان نسل ہے۔ انہوں نے یونیورسٹیز، سائنسی مراکز، دفاعی تحقیقاتی اداروں کی سرپرستی کو اہم قرار دیا۔ میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی، دفاعی خود کفالت کے منصوبے اسی طویل المدتی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ملک کی سلامتی محض بیرونی اتحادوں پر نہیں، داخلی صلاحیت پہ منحصر ہو۔ جب کسی ریاست کی دفاعی ٹیکنالوجی مقامی سطح پہ تیار ہوتی ہے تو اس کی کمان بھی مقامی اداروں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ یوں فیصلہ سازی ایک شخص تک محدود نہیں رہتی۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی ایک سطحی اور گہرا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ وزارت خارجہ سفارتی محاذ سنبھالتی ہے۔ علاقائی روابط میں پاسداران انقلاب کی قدس فورس ابھی بھی فعال ہے۔ یہ دوہرا نظام دراصل ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ اگر ایک چینل دباؤ میں آئے تو دوسرا فعال رہے۔ اسی لیے ایران کی علاقائی طاقت صرف سفارتی بیانات پہ نہیں، طویل المدتی روابط اور نیٹ ورکس پہ قائم ہے۔ اسی وجہ سے کوئی ایک دھڑا اپنی پالیسی نہیں اپنا رہا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ پالیسی اپنائی جائے گی تو دوسرے نہیں مانیں گے۔ خامنہئی اپنے بیانات میں اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ دشمن کی حکمت عملی اکثر قیادت کو نشانہ بنا کے نظام کو کمزور کرنے کی ہوتی ہے۔ وہ اس کے جواب میں اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کرتے تھے، عدلیہ کو خود مختار بنانے کی، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تربیت کی، اقتصادی اداروں کی ریاستی نگرانی میں منظم رکھنے کی۔ اس جیسے اقدامات اسی فلسفے کی عکاسی کرتے ہیں۔ بہت سارے ناقدین اس نظام کو زیادہ مرکزیت کا حامل قرار دیتے ہیں، مگر اندرونی ڈھانچے کو دیکھیں اور یہ تجربات کو دیکھیں تو متعدد مراکز طاقت اور اثر و رسوخ کے حامل جو ادارے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو جانشینی کی تیاری کا۔ ایران کے آئین میں عبوری قیادت کا طریقہ بھی موجود ہے جس کے تحت کسی غیر متوقع صورتحال میں ایک کونسل عارضی طور پہ ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہے۔ یہ شق خود اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام نے ممکنہ خلا کے لیے پیش بندی کی ہوئی ہے۔ خامنہئی نے براہ راست کسی فرد کو اپنا جانشین قرار نہیں دیا۔ بہت ساری خبریں آتی رہیں، مجلس خبرگان کو اس حوالے سے بااختیار رکھا۔ اس سے یہ پیغام ملا کہ قیادت کا انتخاب اجتماعی مشاورت کے ذریعے ہوگا، نہ کہ شخصی اعلان کے ذریعے۔ ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک عملی اظہار مقامی گورننس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے صوبوں میں گورنرز، بلدیاتی ادارے اور مقامی کونسلز اپنے اپنے دائرے میں فیصلے کرتی ہیں۔ اگرچہ مرکزی حکومت کا اثر موجود ہے مگر انتظامی ذمہ داریاں نیچے کی سطح تک تقسیم ہیں۔ اسی طرح بسیج جیسے رضاکار نیٹ ورک سماجی خدمات، قدرتی آفات میں امداد اور داخلی نظم و ضبط میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سے ریاستی موجودگی صرف مرکزی دارالحکومت تک محدود نہیں رہتی بلکہ نچلی سطح تک پھیلی رہتی ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی حکمت عملی میں بیانیے کی تشکیل اہم تھی۔ انہوں نے مزاحمت، خود انحصاری اور ثقافتی خود مختاری کو مرکزی موضوعات بنایا۔ ریاستی میڈیا، مذہبی خطابات اور تعلیمی پروگرامز کے ذریعے ایک ایسا فکری ماحول تیار کیا جس میں نظام کی بقا کو قومی وقار سے جوڑا گیا۔ جب کوئی نظریہ معاشرتی شعور کا حصہ بن جائے تو پھر اس کا تسلسل صرف سرکاری احکامات پہ منحصر نہیں رہتا بلکہ سماجی قبولیت پہ قائم ہوتا ہے۔ یہ تصویر مکمل طور پہ یکساں نہیں ہے۔ ایران کے اندر اصلاح پسند اور قدامت پسند دھڑے موجود ہیں۔ صدارتی انتخابات میں مختلف نظریات کے حامل امیدوار کامیاب ہوتے رہے۔
یہ بھی تنوع اس بات کا اشارہ ہے کہ اگرچہ رہبر اعلیٰ کی سمت اہم ہوتی ہے مگر سیاسی عمل مکمل طور پہ جامد نہیں ہے۔ یہی سیاسی تنوع بھی ایک طرح کی ڈی سینٹرلائزیشن ہے جس میں مختلف آوازیں ایک آئینی فریم ورک کے اندر رہ کر اپنی بات کہتی ہیں، اور اس سارے پس منظر میں اگر کوئی بیرونی طاقت یہ سمجھے کہ ایک شخصیت کے خاتمے سے پورا نظام ڈھیر ہو جائے گا تو یہ اندازہ زمینی حقیقتوں سے مطابقت اب تو نہیں رکھتا۔ خامنائی کی اپنی گفتگو میں یہ پیغام ملتا تھا کہ انقلاب کو اشخاص سے بلند ہو کر دیکھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک اصل طاقت نظریہ، ادارے اور تربیت یافتہ افرادی قوت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حامی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خامنائی ایک فرد نہیں، ایک فکری تسلسل کا نام ہے، اور کسی بھی نظام کی اصل آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب وہ قیادت کی تبدیلی یا بیرونی دباؤ کا سامنا کرے۔ ادارے اگر کام کرتے رہیں، پالیسی کا بنیادی ڈھانچہ برقرار رہے، داخلی نظم ٹوٹنے نہ پائے تو اسے استحکام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور ایران کے معاملے میں بھی بحث اسی نقطے کے گرد گھوم رہی ہے کہ کیا نظریہ اور ادارے فرد سے زیادہ مضبوط ہے؟ خامنائی کی حکمت عملی اور بیانات سے کم از کم یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ انہوں نے نظام کو اس طرح ترتیب دینے کی کوشش کی جس میں قیادت کی درجہ بندی واضح ہو، اختیارات تقسیم ہوں، تسلسل برقرار ہو۔ یہ ماڈل کس حد تک کامیاب رہتا ہے اور اس کا حتمی فیصلہ وقت اور حالات کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کی ساخت کو سمجھے بغیر موجودہ صورتحال کا مکمل تجزیہ ممکن نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔